کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، وراثت تقسیم کرنی ہے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یہ تو پتہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں، جو پہلے سے بھی کرتے آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا سلسلہ سننے کے بعد بہت ساروں کا ذہن بنے اور جب بھی کبھی ایسا موقع آئے تو وہ وراثت تقسیم کرنے کی طرف بڑھیں، تو اب عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وراثت تقسیم جب ہوتی ہے نا تو وہ تقسیم ہو ہی جاتی ہے، یا پھر وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ہی مختلف طرح کے اخراجات کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو اب پہلے کن کن چیزوں کا اعتبار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر کب کون سا مرحلے میں جا کر وراثت تقسیم ہوگی، یا دیگر اخراجات جو ہم نے کرنے ہیں وہ کہاں پر جا کر شامل کیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا چھوڑا ہوا مال ترکہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترکے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ورثاء اس کو ڈائریکٹ تقسیم کر لیں آپس میں، ٹھیک ہے، بلکہ اس سے پہلے 3 حق متعلق ہوتے ہیں۔ 3 اس مال سے، جو چھوڑا ہوا مال ہے، اس سے 3 حق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو میت کی تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اب اس کا جو مقام ہے وہ قبر ہے، اب اس کے مال سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اس کے حقیقی مقام تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جو بھی ترکہ ہے اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ ادا کیے سب جائیں سے گے، پہلے یہ کیا جائے گا، یعنی اس کے کفن سے متعلق، اس کے جو ہے وہ قبر کی کھدائی سے متعلق جو بھی ضروری اخراجات ہیں اس کے، وہ کیے جائیں گے، کیونکہ اب اس کے مال پر سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ وہ کم از کم اپنے آخری مقام تک تو پہنچ جائے۔ تو یہ اس کے مال میں سے اس کا حق ہے جو اس کے مرنے کے بعد ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر، مرنے والے کے اوپر لوگوں کے قرض ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اب اس میں اگرچہ کہ سارا ترکہ قرض ہی میں کیوں نہ چلا جائے تو پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر لوگ آپس میں ورثہ تقسیم کر لیتے ہیں اور قرض والوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو اس کے بعد دوسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے، اگرچہ کہ سارا مال قرضے میں ہی کیوں نہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بچے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی تھی یا نہیں۔ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو تہائی مال سے، یعنی تجہیز و تکفین میں خرچ کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا اس کی تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے، 1/3 حصے سے۔ اور اس کے تہائی مال سے وصیت پوری کرنے کے بعد اب جو 2 حصے بچے ہیں تو یہ ورثاء میں ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تقسیم ترکہ سے پہلے 3 مرحلے ہیں، صحیح، ان مرحلوں کا پورا ہونا
ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ان 3 مرحلوں کے تکمیل کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے ورثاء کے آپس میں شرعی اعتبار سے اس مال کو تقسیم کرنے ٹھیک کا۔ ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ جو پہلے 2 مرحلے ہیں، ایک تو اس کے کفن دفن کے اخراجات اور دوسرا ہے قرض داروں کا قرض، یہ کوئی اپنی طرف سے ورثاء میں سے کوئی کر دے تو یہ بھی ٹھیک ہے یا اسی کے مال میں سے کرنا ہے؟ اگر ورثاء میں سے کوئی اپنی طرف سے کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ورثاء کا اس کے اوپر ایک احسان ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کو ورثاء کی ادائیگی پر موقوف نہیں رکھا صحیح، کہ ورثاء کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، کیا اعتبار ہے ورثاء کا۔ صحیح، تو اس لیے شریعت نے مرنے والے کے مال کے حق میں ہی پہلے یہ حق مقرر کر دیے ہیں ٹھیک ہے، کہ اگر فرض کیا کہ ایک شخص کے ورثاء ہیں، ایک وہ شخص ہے کہ جس کے ورثاء ہی نہیں ہیں، تو اب اس کی تجہیز و تکفین کوئی کر ہی نہیں رہا، تو اس کا جو مال موجود ہے تو اب اس میت کا اپنے اس مال کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اسی کے مال میں سے اخراجات کر کے اس کو اس کے آخری مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی ورثاء میں سے یا غیر ورثاء میں سے یہ تجہیز و تکفین کے اخراجات کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بھلائی اور خیر خواہی ہے۔ اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے، لیکن یہ ورثاء پر یا غیر ورثاء پر لازم نہیں ہے۔ لازم جو ہے وہ یہ کہ میت کے ترکے میں سے کیا جائے۔ ہاں اگر ورثاء میں سے کسی نے کر دیا اور وہ بعد میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے اخراجات ہوئے ہیں یہ مجھے اس میں سے دے دیے جائیں، تو اس صورت میں اس کو ترکے میں سے اولاً جو تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ اس نے اولاً یہ اعلان نہ کیا ہو کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ اگر اس نے اولاً یہ بول دیا کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، لوں گا نہیں، تو اب نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر کر دیے ہیں اب وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے ترکے میں سے جو میرے واجبی اخراجات ہوئے ہیں وہ دے دیے جائیں، تو وہ اس میں سے دے دیے جائیں۔ لیکن حضور موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسی باتیں شاید ہی کوئی کرے اور چپ کر کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بعد میں وصول کیے جا سکتے ہیں، یعنی جی اگر کسی وارث نے کر دیے یا غیر وارث نے اور وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے بطور قرض ہی کیے تھے اور مجھے جو ہے وہ اس کے اخراجات دیے جائیں، ٹھیک تو ہے، اس صورت میں اس کا یہ مطالبہ درست ہے، اس کو دیے جا سکتے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ اچھا اس میں اخراجات ہیں کون کون سے؟ کفن دفن کا ہم کہتے تو صحیح، لیکن ایک پورا ایک طرح کا ایک کام ہے جس میں کفن دفن بھی ہے، قبر کی خریداری کہہ لیں یا جو بھی اس کی فیس ہوتی ہے وہ ادا ہوتی ہے، اور بھی بس منگوائی جاتی ہے، بہت سارے مراحل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ختم کا ایک مرحلہ آتا ہے، سوئم کیا جاتا ہے، یا پھر جب دفنا کر آتے ہیں اس دن بھی لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے واپسی پر۔ اب یہ سارے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں اتنے سارے، تو یہ سارے کے سارے بھی لیے جا سکتے ہیں یا اس میں سے کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں؟ جو ضروری اخراجات ہیں ان میں سے یہ کہ اگر فرض کیا کہ کوئی نہلانے والا جو ہے وہ موجود ہیں لیکن نہلانے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اجرت لے کر نہلائیں گے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی اجرت، صحیح، کفن کی خریداری، قبر کی کھدائی، قبر کی جو بڑے شہروں میں عام طور پر قبرستانوں میں فیس لی جاتی ہے، جی جی، تو وہ فیس، اور اسی طرح جو ہے وہ گاڑی وغیرہ کے اخراجات، یہ سارے اخراجات جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو بعض اخراجات ایسے ہیں کہ وہ شرعاً کرنا بھی جائز نہیں ہے، صحیح، جن میں سے پہلے نمبر پر کہ جس دن انتقال ہوتا ہے تو اس دن جب تدفین کے بعد لوگ آتے ہیں تو میت والوں کی طرف سے ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، صحیح، ایک کھانا پکا ہوا ہوتا ہے اور وہ کھانا ایک دعوت ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اخراجات نہ میت کے خرچے سے کرنا جائز ہیں ٹھیک، اور نہ گھر والوں کو خود سے دعوت کرنا اس طرح کی جائز ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے جائز نہیں ٹھیک ہے، ہے، کیونکہ یہ غمی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے کہ جو تدفین کرنے جا رہے ہیں واپسی پہ ان کو کھانا کھلایا جائے، یہ کوئی دعوت کا موقع محل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میت کے ترکے سے بھی اس کا اہتمام کرنا ناجائز ہے، ورثاء کا اپنی طرف سے بھی اہتمام کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ بعض جگہوں پر جہاں پہ ہوٹل نہیں ہوتے، بہت دور دور سے مہمان آتے ہیں، جی جی،
تو وہاں پہ مہمانوں کے لیے، ایسے مہمانوں کے لیے کہ جن کا یہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے، یا بہت قریبی بہن بھائی دور سے آتے ہیں جو انہوں نے گھر تو پہ ہی رہنا ہے. ان نے گھر میں رہنا ہے، تو ان کے لیے ضرورت کے مطابق اہتمام کیا جا سکتا ہے. اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو ہمسائے ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں وہ پہلے دن جو ہے وہ میت کے گھر والوں کے لیے، اور جو ان کے وہ عزیز و اقارب ہیں کہ جو دور سے آئے ہیں، دور سے آنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا کوئی نہیں ہے اور یہاں پہ انہوں نے قیام کرنا ہے اور باہر کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کھانے پینے کا، تو اب مجبوراً ان کو انتظام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جدا صورت ہے. لیکن ہر عام و خاص کے لیے جو ہے وہ دعوت کرنا یا بریانی کی دیگیں پکانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سوئم کے موقع کے اوپر جو سوئم کے بعد کھانا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے ہاں، ہمارے پاکستان میں عام طور پر اس کا جو رواج ہے یہ بھی دعوت والا ہی ہے. صحیح، تو یہ بھی دعوت جائز نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ یہ دعوت کا موقع نہیں ہے. صحیح، کہ یعنی عام کھانا ہوتا ہے، ہر امیر و غریب اس کو کھا رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میت کے ورثاء ایصال ثواب کرنا چاہیں، یعنی فقراء کو دیں، ہر امیر و غریب کو نہ کھلائیں، تو ایصال ثواب کرنا تو جائز ہے. لیکن یہ ایصال ثواب بھی میت کے ترکے سے نہیں کیا جائے گا. جو کرنا چاہتا ہے غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے میت کے ایصال ثواب کے لیے، تو وہ اپنی جیب سے کرے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کر بھی لیا تو بعد میں اگر وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے میت کے مال سے دیا جائے، تو اس کا یہ تقاضا درست نہیں ہے، کہ یہ ان واجبی اخراجات میں شامل نہیں ہے کہ جو میت کے ترکے میں سے کیے جاتے ہیں. اچھا یہ کھانا ہے. اسی طرح ذہن یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو دینی کتابیں بھی تقسیم کریں میت کے ایصال ثواب کے لیے. تو کیا کتابیں وغیرہ اس کے ترکے سے تقسیم کی جا سکتی ہیں؟ کوئی سا بھی ایصال ثواب کا کام ٹھیک ہے، میت کے ترکے سے نہیں کیا جا سکتا، صحیح، کیونکہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، تجہیز و تکفین، قرض، وصیت، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکہ تقسیم. ہاں اگر سارے کے سارے ورثاء بالغ ہیں، اب چونکہ میت کا انتقال ہو گیا اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے امور ادا کرنے کے بعد بھی پیسے بچیں گے، جی جی، اور سارے کے سارے ورثاء بالغ ہیں اور سارے باہمی رضامندی سے یہ چاہتے ہیں کہ میت کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے، وہ ایصال ثواب کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، کتابیں تقسیم کرنے کی صورت میں ہو، مسجد میں قرآن رکھنے کی صورت میں ہو، یا فقیروں مسکینوں کو کپڑے دینے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. لیکن جب سارے بالغ ورثاء ہوں، سب اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے اسے کر دیں، تو اس صورت میں ترکے کے مال سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ خرچہ در حقیقت انہوں نے اپنے مال ہی سے کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ مالک ہو چکے ہیں، تو اب یہ انہوں سب نے اجازت دے دی تو یہ انہی کے مال سے ہوا. ٹھیک ہے، اگر نابالغ موجود ہے تو پھر نابالغ کے حصے سے یہ اخراجات نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے. اگر نابالغ واضح طور پر یہ کہہ دے کہ آپ میری طرف سے بھی کر دیں، تب بھی اس کی یہ اجازت کافی نہیں ہے. تو جو بالغ نے کیا وہ اپنے حصوں سے اس کو منہا کریں گے، نابالغ کا جو حصہ ہے اس سے یہ والی رقم نہیں لیں گے. ٹھیک. اور اگر کسی نے بالغ ورثاء سے پوچھے بغیر اپنی طرف سے کر دیا، جیسا کہ عام طور پر آپ نے کہا کہ پوچھا نہیں جاتا ہے، عام طور پر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بڑا بھائی ہوتا ہے یا والد ہوتا ہے یا گھر کا جو بھی بڑا ہوتا پیسے ہوتے ہیں جیب میں وہ جس کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ اپنے طور پر بعض اوقات اخراجات کرتا جاتا ہے. تو کسی سے پوچھے بغیر، جی جی، تو کسی سے پوچھے بغیر جو اخراجات کرے گا اور اس طرح کے اخراجات کرے گا کہ جو ایصال ثواب سے تعلق رکھتے ہوں، یا یوں کہیے کہ میت کے مال میں سے جو اخراجات کی جن اخراجات کی اجازت ہے جی جی، ان سے ہٹ کر جو بھی اخراجات کرے گا وہ خود اس کے پلے پہ پڑیں گے، ٹھیک، یعنی اس کی ادائیگی وہ خود ہی کرے گا. دیگر ورثاء سے یوں بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے کر دیے ہیں، آپ کا بھی ابو تھا یا آپ کی بھی امی تھی یا آپ کا بھی بھائی تھا، تو ٹھیک ہے سب کی امی ابو بھائی
سب کے مشترک ہوتے ہیں، جی۔ لیکن کسی شخص کو ورثاء میں سے یہ وارث یا غیر وارث کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ میت کے مال کو اپنی مرضی پر خرچ کرے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس نے اپنی مرضی سے خرچ کیا اور خرچ بھی وہ کیا جو غیر ضروری خرچ تھا، تو یہ خود اس کے اوپر پڑے گا، اب یہ خود ادا کرے گا، اس کے حصے سے وہ کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے، دیگر ورثاء سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ امید ہے کہ یہ جو بنیادی باتیں ہیں، ضروری باتیں ہیں کہ جس کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، محمد عتیق اتاری منڈی بہاؤالدین سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ والد کی زندگی میں جو بہن فوت ہو گئی، آیا والد کے انتقال کے بعد وراثت میں اس بہن کے بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں؟ جی حضور، بہن کے بچوں کا حصہ۔ وراثت کا اصول یہ ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے وقت جو اس کے ورثاء موجود ہوتے ہیں تو وہ اس کے وراثت کے ترکے کے حقدار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس شخص کے انتقال سے پہلے اس کے جو ممکنہ ورثاء تھے ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی اب جو اولاد ہے وہ وارث نہیں ہوگی۔ جیسے انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کی بہن کا انتقال والد صاحب کے انتقال سے پہلے ہو گیا، تو اب جب والد کا انتقال ہوا تو یہ والد کے ورثاء میں شامل نہیں تھی، کیونکہ وارث بنتا ہے انتقال کے بعد۔ تو جب یہ پہلے ہی انتقال کر گئیں تو اب یہ والد کے ورثاء میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کا حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کا حصہ ہوا ہی نہیں ہے، کہ یہ حقیقی طور پر والد کی وارث بنی ہی نہیں ہے، تو ان کی اولاد کا بھی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں قاری حسان رضا قادری بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ تو سوال یہ ہے کہ والدین جب پردہ کر دیں تو مکان ایک ہی ہو تو وراثت میں سب کا حصہ ہو تو پھر وہ مکان فوراً بیچنا چاہیے یا جب بیچیں گے تو وراثت تقسیم ہوگی؟ جی حضور، یہ سوال کافی تفصیل والا ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بالخصوص بڑے شہروں میں یا چھوٹے شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ایک ہی گھر ہے اور وہ اس میں رہ رہے تھے، اب جس کا گھر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس گھر میں حصہ تو سب کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کو بیچا جائے گا؟ اب اس میں یہ ہے کہ بیچا اس وقت جائے گا کہ جب سب کے سب ورثاء راضی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کو بیچ دیں گے، اب یوں ہوتا ہے کہ فرض کیا 10 ورثاء ہیں، ایک وارث یہ کہتا ہے کہ گھر کو بیچو اور حصہ دو، ٹھیک ہے، اب جو 9 ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ حصہ تو واقعی اس کا بھی ہے، 10ویں کا بھی ہے اور 9 کا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورت کہ جس میں دیگر ورثاء کے لیے ایسی پریشانی ہو جائے کہ پھر ان کے لیے گھر کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو جائے اور وہ پریشان ہو جائیں، تو پھر اس صورت میں کسی ایک شخص کے مطالبے سے اس کو نہیں بیچا جائے گا جب تک کہ سب کے سب راضی نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ 9 ورثاء باہر ہیں اور ایک وارث جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسروں کو ایکسیس ہی نہیں دیتا ہے، تو اب یہ ایک ہی استعمال کر رہا ہے اور 9 یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں استعمال کر رہے، یہ استعمال کر رہا ہے، تو اب یہ ایک جو ہے وہ نہ ان کو حصہ دیتا ہے نہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسی صورت میں شریعت نے حکم تو یہی دیا ہے کہ جب تک سب راضی نہیں ہوں گے اس کو بیچا نہیں جائے گا، لیکن سارے کے سارے اس سے نفع کیسے اٹھا سکیں تو اس کے لیے شریعت نے ایک اصول باری کا اصول مقرر کیا ہے۔ باری مقرر کر لیں، چونکہ اس میں سب کا حصہ ہے تو جب سب کا حصہ ہے تو سب اس سے نفع اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگر سالہ سال تک ایک شخص ہی نفع اٹھاتا رہے اور دوسروں کو قریب نہ پھٹکنے دے تو یہ بھی زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شریعت نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ یہ باری مقرر کر لیں 6 مہینے کی، سال کی، کہ سال یہ رہے گا اور سال کے بعد یہ اس گھر سے چلا جائے گا، پھر دوسرا وارث رہے گا، اب وہ دوسرا وارث رہے یا کرائے پر دے دے، یہ کسی کو دے دے کرائے پہ، کسی کو کرائے پر دے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی نفع حاصل کر سکتا ہے، کرائے پر دے کر بھی نفع حاصل کر سکتا ٹھیک ہے۔ ہے، تو یوں آپس میں باری باری مقرر کر لیں تو تاکہ سارے اس گھر سے نفع حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک اس کے اوپر قابض ہو کر نہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا دارالمدارس سنت میں یہ سوال ہے کہ
میری جو والدہ ہے وہ 6 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں. جائیداد میری نانی نانا کی کافی زیادہ ہے، تو سارا وہ جو ہے نا دونوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ بہنوں کو نہ پوچھا گیا کہ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے. تو آیا والدین اس سلسلے میں گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں؟ برائے کرم جواب عطا فرما دیں. اچھا حضور، ایک تو یہ ہے نا کہ اس والے مسئلے میں پوچھا ہی نہیں گیا نا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں بھائی، پوچھتے کیا ہے کہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں دے دو، تو ہم نے آپ کو دے دیا، بھائی اتنا بات چیت ہوتی ہے اور معاملہ ختم. دونوں صورتوں میں کیا ہوگا جو انہوں نے پوچھی اور جو میں نے عرض کی؟ ان کا جو سوال ہے، اب انہوں نے یہ کہا کہ تقسیم کر دیا گیا. جی جی. یہ تقسیم کرنا 2 طریقوں سے ہے. ایک تو یہ کہ والدین نے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر کے دونوں کو قبضہ دے دیا، یہ تو ہوگا والدین کی طرف سے ان کو تحفہ. ٹھیک ہے. اور والدین جب اپنی اولاد کو تحفہ دیں تو افضل یہ ہے کہ تحفے میں برابری اختیار کریں، سب اولاد کو دیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو تقسیم کر کے دے دیں اور بیٹیوں کو محروم کر دیں. اگر والدین نے اس طرح زندگی میں تقسیم کر کے اپنے دونوں بیٹوں کو قبضہ بھی دے دیا تھا، تو اگرچہ کہ والدین نے قبضہ دینے کے بعد یہ دونوں بیٹے تقسیم کرنے کے بعد مالک ہو چکے، یعنی والدین نے تقسیم کر کے ان کو دے دیا اور انہوں نے قبضہ کر لیا تو یہ مالک ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن والدین اس صورت میں بیٹیوں کو محروم کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوئے. اور دوسری صورت تقسیم کرنے کی یہ ہے کہ والدین نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. جب والدین کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے آپس میں 2 بیٹوں نے تقسیم کر لیا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں والدین گناہ گار نہیں ہوئے. اس صورت میں یہ جو 2 بیٹے ہیں، جو 2 بھائی ہیں، یہ گناہ گار ہوئے کہ انہوں نے دوسرے ورثاء کے حق کو مار دیا، ایسا حق کہ جو شرعاً متحقق یعنی ثابت ہو چکا ہے، جو شریعت ان کو دے چکی ہے. تو اب اس صورت میں بھائیوں نے اگر آپس میں تقسیم کر لیا، بہنوں سے پوچھا تک بھی نہیں ہے اور بہنوں نے ان کو دیا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں گناہ گار ہوئے اور یہ غاصب قرار پائیں گے. اور غاصب کا جو گناہ ہے، غصب کا جو گناہ ہے، یہ شدید ترین اور سخت ترین گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کی ایک بالشت زمین بھی غصب کر لے گا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دے گا. اب انسان خود ہی اندازہ کر لے کہ وہ مٹی کا ایک تھیلا بھی نہیں اٹھا سکتا، تو 7 زمینوں کا طوق بنا کر جب اس کے گلے میں عذاب کی صورت میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کو کیسے برداشت کرے گا. تو جو اس طرح غصب کر لیتے ہیں وہ شدید گناہ گار ہیں، غاصب ہیں اور عذاب جہنم کے حقدار ہیں. اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ دیگر ورثاء کو ان کا حصہ دینا چاہیے. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ تو انہوں نے پوچھا نہیں ہے، بعض اوقات پوچھتے ہیں تو بہنیں معاف کر دیتی ہیں. تو جو وراثت کا حصہ ہے یہ ضروری اور جبری حصہ ہے، یعنی بہر صورت لینا ہے، قبضہ کرنا. معاف کرنے سے یہ معاف نہیں ہوتا ہے. اگرچہ کہ بہنیں دل سے ہی کیوں نہ معاف کر دیں بھائیوں کو کہ بھئی ہم نے آپ کو معاف کر دیا، تب بھی یہ معاف نہیں ہوا، بہنوں کا حصہ باقی ہے. تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اس میں اولاً تو اس معافی کو بھی دیکھا جائے، بعضوں کا دل سے بھی ہوتا ہے، بعضوں کا دل سے نہیں ہوتا ہے. تو مشکل ہی لگتا ہے. والدہ کہہ دیتی ہے کہ کیا آپ بھائیوں کا حصہ لوگی، بھائیوں کا حق مارو گی، حالانکہ وہ بھائیوں کا حق نہیں مار رہی ہوتی ہیں، اپنا حق لے رہی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ لے لو گی، ڈائن ہو، آپ بھائی کا حصہ لے رہی ہو. تو اس طرح کرتی ہیں. جی والدہ کرتی ہیں، دیگر جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے جملے جب ان کو سننے کو ملتے ہیں تو وہ بے کسی اور مجبوری میں کہہ دیتی ہیں چلو ہم نے معاف کر لیا، تو بھائیوں کا منہ نہیں دیکھو گی، گھر نہیں دیکھو گی. جی تو اس طرح معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوا، یہ مجبوری کی صورت میں معاف کرنے سے معاف نہیں ہوا. اگر کوئی خوشی سے ہی معاف کرتے ہیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا بہت ہے، میں نے بھائیوں کو دے دیا، تو بھی یہ بھائیوں کا نہیں ہوا. اس کے لیے جو ہے وہ ان کو لینا پڑے گا اور بھائیوں کو دینا پڑے گا. یعنی بھائیوں کی جائیداد میں ان کا حق ابھی بھی موجود ہے، بھائیوں کو دینا پڑے گا. ہاں اگر خوشی سے دینا چاہتی ہیں تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جو ان کا بنتا ہے ان کو دے دیں. اب دیکھی جائے گی ان کی خوشی کہ وہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں. مشکل ہو جائے گا. اگر وہ خوشی سے دے دیتی ہیں تو ان کو بھائیوں کو کیا
وہ کسی دوسرے کو بھی خوشی سے دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی فقیر کو دے دیں، کسی مستحق کو دے دیں، کسی اپنے دوسرے عزیز کو دے دیں، اپنے شوہر کے حوالے کر دیں، جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ ان کا حصہ ہے، اس میں ہر جائز تصرف وہ کر سکتی ہیں۔ تو اگر بہنوں نے دینا ہے تو پھر ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، ٹھیک ہے، اسے یہ کہا جائے یہ آپ کا حصہ ہے جو شریعت نے آپ کو دیا ہے، اب ہم نہ آپ سے سوال کرتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے، اب آپ کی مرضی جو چاہیں بھی آپ کریں۔ تو اب اگر بہن خوشی سے اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، والدہ کو دے دیتی ہے، کسی کو بھی دے دیتی ہے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، جس کو دے گی وہ قبضہ کرے گا، اس کا مالک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور ایک اور بہنوں کے حوالے سے، کیونکہ اس میں ہی سب سے زیادہ ابتلا ہے نہ دینے کا، کہ بہن کی اگر شادی ہوئی ہے، شادی ہو گئی ہے نا، تو یہ بھی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ دیں گے بہن کو لیکن ابھی کچھ عرصہ شادی چلنے دے، دیکھ لیتے ہیں یہ مرد اس کے ساتھ کیسا رہتا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا مال جو ہے نا، کیونکہ اگر بہن کا انتقال خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ اس کے پھر شوہر کو بھی ملے گا، اور اس طرح کے الفاظ بھی سننے کو ملتے ہیں کہ کچھ عرصہ دیکھ لیں اس کے بعد دیں گے، تو پھر وہ بعد بھی نہیں آتا ہے، اور یا پھر کافی وقت گزار دیا جاتا ہے اور اس میں بھی تصرفات ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کانسیپٹ بھی صحیح ہے کہ ابھی اس کی شادی کے حالات دیکھنے کے بعد ہی دیا جائے، یا اس کو اس کا مال دے دیا جائے؟ یہ کنسیپٹ شرعاً تو بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طور پر تو پھر بھائیوں کو بھی دیکھا جائے، اگر بھائی نے شادی کر لی ہے کہ اس کی زوجہ اس کے ساتھ رہتی ہے یا نہیں رہتی، آگے کیا صورتحال بنتی ہے، تو جب بھائیوں میں نہیں ہے تو بہنوں میں کیوں ہے؟ بہنوں آپ نے بہن کو حصہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کے شوہر کو حصہ نہیں دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے بہن کو حصہ دے دیا، اب اس کی مرضی، وہ جہاں بھی اچھا خرچ ہوتا ہے نا کرے۔ کہ اس کا شوہر اس کا مال ضائع ہاں، کر دے گا، اب دوسری بات، وہ جب آپ نے بہن کو دیا نا، شوہر کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، اب بہن کو جب شادی کرتے ہیں تب بھی تو مال دیتے ہی ہیں نا، صحیح صحیح، ایسے دو کپڑوں میں تو عام طور پر روانہ نہیں کرتے ٹھیک ہیں، ہے، زیورات دیتے ہیں، دیگر سامان دیتے ہیں۔ جب وہ دیگر سامان لے کر جا رہی ہے تو پھر وراثت کا حصہ دینے میں کیا ہے؟ اب اس کی مرضی، وہ اپنے شوہر کو دے یا کسی کو بھی دے دے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی کہ اگر بہن کا انتقال ہو جائے، دوسروں کے پاس چلا جائے گا، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے اور بالکل شریعت کے تقاضوں سے متصادم ہے، یعنی مخالف ہے، کہ آپ نے اپنی بہن کو حصہ دیا، اب اس کا نکاح ہو گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے بعد جو اس کے شرعی وارث بنیں گے وہ حقدار ہوں گے، اگر اس کا شوہر زندہ ہے تو وہ شوہر بھی اس کا حقدار ہوگا، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال تب تو اس کو ملے گا، بہن کے حق میں یہ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے کہ بھی اس کو حصہ دلایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو بہن بھی شوہر کے انتقال کی صورت میں وہ بھی تو وہاں سے حصہ لے رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے بھائی یہ بولیں کہ بھئی ہماری جائیداد غیروں میں نہ جائے، شادی ہوئی تھی اور ابھی جی ابھی شادی ہوئی تھی، ابھی جو ہے یہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور مفت میں جائیداد لے کر جا رہی ہے، تو یہ مفت والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بہن کا انتقال ہو جائے، بہنوئی اس کا حقدار ہے اور بالکل وہ لے گا، اور اگر بہنوئی کا انتقال ہو جائے تو بہن بھی لے کر آئے گی، تو دونوں طرف سے ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بے شک، بھائیوں نے کون سا محنت مزدوری کر کے کمائی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اس بات کا احساس کیوں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کی طرف چلا جائے گا؟ آپ نے کون سا خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے؟ آپ کو بھی تو مفتی میں ملا ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا طریقہ کار بیان کر دیا ہے تو اس طریقہ کار کے مطابق تقسیم کرنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کا تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس چلا جائے گا، اس کے پاس چلا جائے گا۔ کیا آپ کی گارنٹی ہے کہ آپ نے جو حصہ لیا یہ ساری زندگی آپ کے پاس ہی رہے گا؟ آپ اگر کل بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بھی کسی کو بیچ دیں گے، تو کیا اس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی کہ نہیں کسی دوسرے کو نہیں بیچنا، آپ نے بھائیوں یا بہنوں کو ہی دینی ہے؟ تو کوئی پابندی نہیں ہے، بھائی بھی اس میں جائز تصرف کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی کو مالک بنا سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر بہن کو دیا اور اس کے انتقال کی صورت میں یا اس کے زندہ ہونے کی صورت میں اپنے شوہر کو اپنی مرضی سے دے دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر بھائی جو ہے وہ اپنے والد سے حصے میں ملنے والی جگہ اپنی زوجہ کے نام کروا دیتا ہے اور اپنی زوجہ کو قبضہ بھی دے دیتا ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ اسی طرح اگر بہن اپنے شوہر کو دے دیتی ہے تو پھر اس میں اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے اس موضوع کو لیا۔ حضور میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں، مختلف عنوانات پر ہیں، وراثت سے بھی متعلق ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر مرنے والے کا کوئی مال ہی نہ ہو اور اس پر قرض ہو
تو کوئی اولاد جو ہے وہ اپنی طرف سے قرض اتار سکتی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی اولاد پر لازم ہوتا ہے قرض؟ اگر مرنے والے نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا ہے ٹھیک ہے، تو اب اس کی اولاد کے اوپر لازم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اولاد سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے والد کے قرض کو ادا کر دے تو یہ ان کے لیے سعادت مندی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اولاد یہ بولے کہ ہم ادا نہیں کر سکتے تو اولاد کا یہ کہنا بجا ہے، ٹھیک بے جا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر ترکہ چھوڑا ہے اور پھر اولاد تقسیم کر لے اور پھر قرض داروں کو بولے کہ بھئی کچھ نہیں بچا ہے تو یہ غلط ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ اس کے مال میں تجہیز و تکفین کے بعد، یعنی میت کے مال میں تجہیز و تکفین کے بعد جو دوسرا حق تھا وہ تھا یہی کہ قرضہ ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اب اگر قرضہ اتنا تھا کہ سارا ترکہ ہی اس میں ڈوب رہا تھا اور ورثاء نے ان کو نہیں دیا، خود تقسیم کر لیا، تو انہوں نے زیادتی کی۔ اور اگر میت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اب قرض دار بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا والد تھا، آپ کا بھائی تھا، تو والد اور بھائی کے ناطے ایک رشتہ تو ضرور تھا، لیکن بہت سارے معاملات میں شرعی معاملہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا بیٹے کے اوپر باپ کا قرض لازم ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بیٹے کے اوپر باپ کا قرض لازم نہیں ہے، اور باپ پر بیٹے کا قرض لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وراثت سے ہٹ کر بھی اس میں بہت سارے معاملات میں صحیح، اگر کسی کے بھائی نے کسی سے معاملہ کیا اور وہ بھاگ گیا تو اب دوسرا جو ہے وہ اس کے بھائی کے سر پر سوار ہو جاتا ہے کہ تمہارا بھائی تھا، تمہارے گھر میں رہ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایک ایسا بھی ابھی چند دنوں میں نے ایک معاملہ دیکھا ہے، تو وہ کسی کا بھائی جو ہے وہ کسی کے ساتھ پارٹنر تھا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، اب وہ اس کے بھائی کے سر پر سوار ہو گیا اور اس کی عزت خراب کر رہا ہے کہ آپ دیں، آپ کے اوپر لازم ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس کے اوپر کہاں سے لازم آ گیا؟ صحیح، اس نے کوئی ضمانت دی تھی اس کی؟ کیا کیا تھا؟ اس نے کوئی ضمانت نہیں دیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا مکان ہے مشترکہ، ان کا وراثت میں تو دونوں مشترک ہیں نا، صحیح، جو والد کا مکان ہے اس کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کا بھی حصہ بنتا ہے، جب مکان بیچیں گے تو حصہ تو سارے بھائی لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اس سے قرضے کا کیا تعلق ہے بھائی؟ صحیح، وہ جو حصہ لے گا وہ اپنا حصہ لے گا، یہ اپنا حصہ یہ لے گا، اس کو دے گا نا، آپ کو تھوڑی دے گا۔ وہ آپ کو تھوڑی دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی لوگ یعنی کہ یوں جو ہے وہ جو تھوڑا سا طاقتور ہوتا ہے یا تھوڑا سا جو ہے وہ تعلقات والا ہوتا ہے تو وہ یوں بھی ظلم کرتا ہے، اور وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، یہ اس کا بھائی ہے نا اور گھر میں ساتھ رہتے ہیں تو لہٰذا میرا اس سے لینا بنتا ہے۔ ہاں آپ نے لینا ہے تو اس کا جو مال ہے اس میں سے لو، ٹھیک ہے، اس کا تو اس سے یوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھائی ہونے کی سزا یہ تو نہیں ہے نا کہ جو دوسرے بھائی نے کام کیے وہ سارے اس کے اوپر لازم ہو جائے۔ اچھا حضور یہ بھی بتائیے کہ اس نے اپنا مال چھوڑا ہے اور اس پر قرض ہے، ورثاء قرض نہیں دے رہے، تو جو قرض خواہ ہے وہ زبردستی لے سکتا ہے، اس پہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کوئی کیس کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ بھی میرا قرض ہے اور میں لے سکتا ہوں لیکن دے ہی نہیں رہے مجھے۔ نہیں، اس میں وہی بات ہے نا کہ میت نے چھوڑا ہے چھوڑا ہے، یا نہیں چھوڑا۔ ٹھیک، اگر میت نے چھوڑا ہے جی جی، تو بالکل وہ اپنا جو ہے وہ تقاضا کر سکتا ہے، قانونی، اخلاقی، ہر طرح کی چارہ جوئی جو بھی جائز حد تک ہے وہ اس کو کر سکتا ہے، ٹھیک، کہ اس کا حق ہے وہ لینا ہے اس نے۔ ٹھیک، اور اگر میت نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو جیسے میں پہلی عرض کر رہا تھا کہ اب جو ہے وہ اس کے ورثاء کے سر پر سوار ہو جانا کہ نہیں آپ ہی ادا کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پھر سوال یہ پوچھا جا رہا ہے زبیر اعظم بھائی راولپنڈی سے کہ کیا سوتیلے بچوں کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے کہ ساتھ رہتے ہیں، ساری عمر گزار دیتے ہیں؟ سوتیلے دو طرح کے، ایک تو لے پالک ہیں اور ایک دوسری شادی سے، تو ان کا کیا ہے؟ جی، لے پالک کا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے اس کا جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، حقیقی بیٹوں والے اس کے حق۔ بھلے ہی کتنا قریبی ہو، سارا کاروبار وہ سنبھال رہا ہو، بزنس ایک طرح کے باپ بیٹے ہی کہلاتے ہیں اور سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جی لیکن وراثت میں کچھ نہیں۔ نہیں، وراثت میں کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ جو باپ ہے، منہ بولا باپ ہے، اس کاروبار اس کا ہے اور لے پالک بیٹا اس میں مددگار ہے، معاون ہے، تو اس کی حیثیت معاون اور مددگار ہی کی ہے۔ تو میرا کام ہے میں کسی سے بھی معاونت لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں جس سے معاونت لے رہا ہوں وہ میرے جائیداد میں حقدار نہیں بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو جائیداد میں شرعی طور پر وراثت جو تقسیم ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے
ورثاء بیان کیے ان میں ہوگی، لے پالک بیٹا ان میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری جو سوتیلی اولاد ہے کہ فرض کیا کہ جو ہے وہ ایک شخص نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، اس خاتون سے بھی اولاد ہے، اس خاتون سے بھی اولاد ہے، تو اب اگر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو باپ ہونے کی حیثیت سے تو دونوں کی جو اولادیں ہیں، اس کی اپنی اولادیں ظاہر ہے جی اس کی اپنی اولادیں ہیں، تو دونوں جو ماؤں کے بچے ہیں وہ باپ کی جائیداد میں سے حقدار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض کیا کہ ایک زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور دوسری زوجہ زندہ اور اس کے بچے موجود ہیں، تو اب وہ بچے ان کی زوجہ کے مال سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی سوتیلی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس مرنے والی کے جو حقیقی بچے ہیں وہ اس میں حقدار ہوں گے۔ اسی طرح اگر جو دوسری خاتون ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ والے بچے ہیں وہ اس جو ہے وہ اگرچہ کہ اس کو ماں ہی بولتے ہیں لیکن ان کی سوتیلی ماں ہے، اس جائیداد میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور آخر میں یہ ارشاد فرمائیے کہ جب بڑی جائیداد ہے نا، زیادہ چیزیں ہیں، مکان بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، بہت کچھ ہے، اور تقسیم کرنا ہے، ذہن تو بن گیا کہ تقسیم کرنا ہے، لیکن اب جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہ لوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں میں بھی یہ لوں گا۔ چیزوں کی ویلیوز ہوتی ہیں، مختلف اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی شریعت نے کوئی ضابطہ بیان کیا ہے کہ اس کو یہ دے دیا جائے، اس کو یہ دے دیا جائے، یا کوئی رضامندی کا صورت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو کیا کریں اس میں؟ شریعت نے یہ تو ضابطہ بیان کیا ہے کہ بالغ ورثاء باہمی رضامندی سے اگر جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں لے لے وہ فلاں لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب کہ سارے کے سارے دل سے راضی ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی نابالغ ہے ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح کی کوئی چوائس نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ یہ فلاں لے لے فلاں لے لے، پھر جو ہے وہ اس کی تقسیم شرعی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کی ویلیو دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کی ویلیو نکالنے کے بعد پھر تعین کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالفرض ایک زمین روڈ کی زمین ہے کہ جہاں پہ مارکیٹ بنے گی، اب وہ دیکھنے کے تو 1 کنال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ دوسری جائیداد جو مربع ہے، پورا 1 مربع ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ تو اب وہ کوئی جو ہے وہ جو ہوشیار آدمی ہو وہ بولے کہ جناب میں تو 1 کنال لے رہا ہوں، مربع آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس سے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو دونوں کی ویلیو کو دیکھا جائے گا، تو جتنی اس 1 کنال کی ویلیو ہے نا اس کے برابر اگر 2 مربع ہیں، 4 مربع ہیں، تو پھر اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ تو اس کا تقسیم کا ایک پورا ضابطہ ہے۔ اس میں بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بندر بانٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو شریعت نے تقسیم کا اصول بیان کیا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اور شریعت کا اصول کون بتائے گا؟ شریعت کا اصول وہ بتائے گا جو شریعت کو جانتا ہوگا۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کوئی وہ کہہ رہا ہو، تو اس میں سمجھدار جو لوگ ہوں ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حصہ دیا ہے ترکے کی صورت میں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو حصہ عطا کیا گیا تو جو ترکے کو تقسیم کرنے کا اصول ہے آپ کسی اہل علم کے پاس چلے جائیں اور وہ اس کو جو شرعی اصولوں کے مطابق جس طرح تقسیم کر کے دے دیں تو اس کے مطابق اس کو لے لیں۔ الحمدللہ اس مقصد کے لیے دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت جو ہے وہ تقریباً 11-12 کے قریب دارالافتاء اہل سنت مختلف شہروں میں ہیں۔ تو یہ جو عام طور پر کام ہوتا ہے نا یہ مفتی صاحبان ہی کرتے ہیں کہ جو وراثت کے امور کے ماہر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس لے کر جانا چاہیے معاملہ، اور ان کو سوئی سے لے کر مطلب مکان تک، بینک بیلنس تک ساری چیزیں بتا دیں کہ یہ ہمارا ترکہ ہے اور ٹوٹل ویلیو یوں ہے اور اب کیسے تقسیم ہوگا۔ ایک تو ٹوٹل ویلیو کے اعتبار سے تعداد بیان کر دی جائے گی، اور ایک یوں ہوتا ہے کہ بھئی یہ مکان لینا چاہ رہا ہے، وہ فلاں لینا چاہ رہا ہے، تو اولاً تو اس میں باہمی رضامندی، لیکن اس کے لیے ساروں کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اب نابالغ ہیں تو باہمی رضامندی سے بھی کام نہیں چلے گا، پھر شرعی اعتبار سے نابالغ کے حق کو دیکھتے ہوئے جو تقسیم ہوگی اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں سب کو ہی حاضر ہونا چاہیے مفتی صاحب کے پاس؟ جی، مرد عورت چھوٹے بڑے؟ اس میں سب کو ہی حاضر ہونا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر چونکہ یہ جھگڑے والی صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
اب اگر ایک بندہ جو اس نے بیان دیا اس کے مطابق فتویٰ دینے والے نے تو فتویٰ تحریر کر دیا، صحیح، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر دوسرے ورثاء کہتے ہیں یہ اپنے مولوی سے فتویٰ لے کر آ گیا، ٹھیک ہے، یہ اپنے مفتی سے لے کر آ گیا، ہم اپنے مفتی سے لیں گے، صحیح، تو اس میں پھر وہی ہر ایک کے پاس فتویٰ ہوتا ہے۔ اب مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سوال لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جواب دینا۔ ٹھیک ہے، اب کس نے کیا سوال لکھا، اس نے کچھ اور سوال لکھا، اس نے کچھ اور سوال لکھا، تیسرے نے کچھ اور سوال لکھا، اور 3 مختلف جگہوں سے فتویٰ لیا، جواب تو جب سوال مختلف ہیں تو جواب بھی مختلف ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں مولانا حضرات نے جو ہے نا اس نے کچھ جواب دیا، اس نے کچھ جواب دیا، اس نے کچھ جواب دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ سوال کیا ہوا، سوال مختلف تو جواب بھی مختلف۔ تو آسان اور سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ سارے ورثاء بہن بھائیوں سمیت جو ہے وہ موجود ہوں، اور ان کی موجودگی میں سب بیان کیا جائے، سوال لکھا جائے، سب اس کو پڑھ لیں، سن لیں، اور اس کے بعد جو جواب آئے گا وہ متفقہ جواب ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق وراثت کے معاملات کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے احکام سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔